ملتان ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلینڈ کو جیت کے لیے 297 رنز کا ہدف دے دیا. دوسرے اننگز میں قومی ٹیم 221 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. سلمان علی آغا 63 رنز بنا کر نمایاں. رضوان 23, کامران غلام 26, تائم ایوب 22 اور کپتان شان مسعود 11 رنز بنا سکے. تیسرے روز انگلش ٹیم پہلی اننگز میں 291 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. ساجد خان نے 7 اور نعمان علی نے 3 وکٹیں حاصل کی. میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا. پیپلز پارٹی JUI نون لیگ کا آئینی ترامیم پر اتفاق. مولانا فضل الرحمان PTI کو اعتماد ملیں گے. ذرائع کا دعویٰ سپریم کورٹ کے 5 یا 9 رکنی آئینی بینچ کے قیام کی تجویز. صوبوں میں آئینی بینچ نہیں بنیں گے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی تشکیل اور سربراہ بھی جوڈیشل کمیشن مقرر کرے گا. آئینی بینچ میں رد و بدل کا اختیار چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نہیں ہوگا. سو موٹو نوٹس کا سپریم کورٹ کا اختیار ختم کرنے کی ترمیم. چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کا طریقہ کار بھی تبدیل کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق نہ ہونے پر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی. 19ویں آئینی ترمیم کو مکمل ختم کرنے کی تجویز. فلور کراسنگ پر نااہلی ختم کرنے کے لیے آرٹیکل 63A میں ترمیم کا بھی فیصلہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالتوں کے قیام سے پیچھے ہٹ گئی. JUI کی آئینی بینچ کی تجویز سے اتفاق. ذرائع کا کہنا ہے 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام پر بھی اتفاق نہ ہو سکا. پیپلز پارٹی اور JUI نے فوجی عدالتوں پر تحفظات کا اظہار کیا. اعتراض والی شقوں پر نون لیگ کی قیادت آپس پر بھی مشاورت کرے گی. ترمیمی مسودے کے معاملے پر نون لیگ کے کچھ خدشات. بلاول بھٹو نے نون لیگ کو صاف کہہ دیا, مولانا فضل الرحمان کو زبان دے دی ہے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اب تک کے معاملات ہیں ان کو بریف کیا ہے تارڑ صاحب نے, کامران مرتضیٰ صاحب نے. جو عہدہ جہاں تک پہنچا ہے اس کی کچھ جزیات تفصیلات انہوں نے شیئر کی ہیں. بہت جلد کنسنسس کمپلیٹلی ہو جائے گا, جو کہ 80-90% بڑے معاملات پہ ہو چکا ہے. کچھ چھوٹی جزیات ہیں ان پہ انشاءاللہ آج کام ہو جائے گا. سینٹ میں کل آئینی ترامیم لائی جائیں گی. بڑے معاملات پر 90% اتفاق رائے ہو چکا. چھوٹی چیزوں پر آج کام ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کے سینٹ میں پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی وزیر اعظم کے دہرانے کے بعد گفتگو. کہا وزیر اعظم نے آئینی ترامیم پر اراکین کو لیڈرشپ سے بات چیت پر آگاہ کیا. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آئینی ترامیم کے مسودے پر بریفنگ دی. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ایوان صدر میں ملاقات. آئینی ترامیم سمیت سیاسی صورتحال پر گفتگو. سروسز چیفز کی تعیناتی. دوبارہ تقرری یا عہدے سے ہٹانے کا عمل آئین کے مطابق ہوگا. دوبارہ تقرری یا سروس میں توسیع کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی. تقرری, دوبارہ تقرری یا توسیع میں کسی تبدیلی کا معاملہ خصوصی کمیٹی میں لایا جائے گا. JUI کے ترمیمی مسودے کے اہم نکات AWI نیوز سامنے لے آیا. مسودے میں کہا گیا ہے خصوصی کمیٹی پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے نمائندوں پر مشتمل ہوگی. پارلیمان کی خصوصی کمیٹی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی مل کر بنائیں گے. کمیٹی میں دونوں ایوانوں سے برابر نمائندگی ہوگی. کمیٹی میں ہر پارلیمانی جماعت سے ایک رکن شامل ہوگا. پارلیمانی کمیٹی سروسز چیفز کی تعیناتی, دوبارہ تقرری یا توسیع سے متعلق تجاویز صدر کو بھیجے گی. گورنمنٹ نے اپنا ایک تھرڈ ورژن دیا ہے, ایک ڈراپ دیا ہے اس میں, جس میں کنسٹیٹیوشنل بینچ کی بات ہوئی ہے رادر دین کنسٹیٹیوشنل کورٹ کی. تو ہم نے اس کو دیکھا ہے. اب آج ہماری مولانا صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں. حکومت نے آئینی ترمیم کا مکمل مسودہ شیئر نہیں کیا, مگر آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ کی بات سامنے رکھی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد ہی حتمی صورتحال سامنے آئے گی. بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا حکومت کے 7 ارکان ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں ترامیم کے لیے حکومت کے پاس ارکان پورے نہیں ہیں. MNAs کو ایک ارب اور وزارتوں کی پیشکش ہو رہی ہے.
पाकिस्तान में अगर कोई शख्स इस वक्त आइन के तहफ़्फ़ुज़ की इस जंग में सफ़ अव्वल में है और ये जंग लड़ रहा है, वो मौलाना फजलुर रहमान है। जिस तरह से रात को उन्होंने मौक़िफ़ दिया है वो वकला बरादरी की उमंगों के नज़दीक है। मौलाना फजलुर रहमान को रोंद कर आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो PTI, JUI और वकला का मुकाबला ये हुकूमत नहीं कर पाएगी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल तय करेगा और इसमें मौलाना का किरदार इंतहाई अहम है। PTI इस वक्त बच्चों के हाथ में है। सिर्फ ट्विटर पर वीडियोस डालकर कहा जाता है एहतजाज के लिए निकलो, ऐसे कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। कल इंशाल्लाह जुमे के दिन, जुमे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में 18 अक्टूबर को हर ज़िले के अंदर, हर शहर के अंदर आप लोगों ने भरपूर तरीके से निकलना है और आप लोगों ने पुरअमन एहतजाज करना है। आज आवाज ना उठाई तो कब उठाओगे? वजीर आला KP ने आवाम से कल एहतजाज की अपील कर दी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, बानी PTI और कारकुनों की रिहाई के लिए एहतजाज करें। गैर आईनी तरामीम के खिलाफ कौम को सड़कों पर आना होगा। आज आवाज ना उठाई तो हमारी नस्लें यही सब भुगतेंगी। हमारी तरफ जब आएंगे तो आपको ये सुनने मिलेगा कि धरना कब है, जुलूस कब है, जलसा कब है, नाच गाना कब है। तरक्याती काम का आप कभी भी नहीं सुनेंगे कि यहाँ पर कोई तरक्याती काम हो। हर हफ्ते आवाम को जो है वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई के लिए जो है तैयार किया जाता है। KP के सरकारी वसाइल रियासत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं। KP में तरक्याती काम का कोई नाम नहीं लेता। आप KP आएंगे तो सुनने को मिलेगा धरना कब है, नाच गाना कब है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं 18 अक्टूबर सियाह तरीन दिन था जब बुज़दिलाना हमला किया गया, सैकड़ों जियाले शहीद हुए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इस बार 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी हैदराबाद में मनाएंगे। बिलावल भुट्टो कल आइंदा के लाहे अमल के बारे में बताएंगे। कल का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। पंजाब हुकूमत की वजाहत और तरदीद के बावजूद तालबा से ज्यादती की खबर को बुनियाद बनाकर एहतजाज का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में मुश्तइल तलबा ने निजी कॉलेज पर धावा बोल दिया। 6th रोड कैंपस की ईंट से ईंट बजा दी। पुलिस की शेलिंग, 250 तलबा को हिरासत में ले लिया। साहिवाल में भी पुलिस और तलबा आमने सामने। अहमदपुर शर्किया और हैदराबाद में भी मुजाहिरे। सरगोधा में एहतजाज करने वाले 40 तालिब इल्म गिरफ्तार। 172 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज्यादती के इल्जाम में जेर हिरासत निजी कॉलेज के गार्ड को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। लाहौर में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव का मुकदमा दर्ज। 24 मुल्जिमान गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने का मुकदमा हासिलपुर में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिम जुबैर नाम। Senate of Pakistan congratulates the government of Pakistan on holding an exceptionally successful event at the highest level of multilateral engagement in the shape of the SCO Heads of Governments Conference in Islamabad. सारी पार्टियों ने बिला झिझक साइन किया with the exception of PTI. SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए संगे मील है। कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में करारदाद मंजूर। शरी रहमान ने बताया करारदाद पर PTI के सिवा तमाम अरकान ने दस्तखत किए। एक अरसे के बाद इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। पाकिस्तान खारजा तन्हाई का शिकार बन चुका था, अब सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान को पजीराई मिली। पैगाम गया कि पाकिस्तान बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू है। एमल वली खान ने कहा इन हालात में पाकिस्तान में पुरअमन कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा और दीगर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। रवा बर्स का तीसरा फुल मून। पाकिस्तान में भी आज सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज चांद 14% ज्यादा रोशन और 7% ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। माहिरीन फल्कियात कहते हैं सुपर मून का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:26 पर हो गया। इस वक्त चांद का जमीन से फासला सबसे कम यानी 2,26,000 मील है। पाकिस्तान के अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी सुपर मून का नजारा किया जा सकेगा। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के वारंट गिरफ्तारी जारी। 18 नवंबर तक पेश करने का हुक्म। हसीना वाजिद और अवामी लीग के दीगर अहम रहनुमाओं समेत 45 अफराद के वारंट जारी किए गए। तमाम अफराद पर तलबा तहरीक के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। शेख हसीना वाजिद अगस्त में भारत फरार हो गई थी।
وزیر اعظم سے ایس سی او کے سیکریٹری جنرل ژانگ منگ کی ملاقات. وزیر اعظم نے ایس سی او ہیڈ آف گورنمنٹ اجلاس پر سیکریٹریٹ کے تعاون پر شکریہ ادا کیا. کہا پاکستان ایس سی او رکن ممالک اور خطے کے وسیع تر مفاد کے لیے دل سے کام کرتا رہے گا. ژانگ منگ نے ایس سی او کے تمام شعبوں میں پاکستان کی تعمیری شرکت کو سراہا. بھارتی حکومت نے کینیڈا کی خود مختاری میں مداخلت کا سوچ کر بھیانک غلطی کی. کینیڈا اپنے شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں چاہتے تو G20 سربراہ اجلاس بھارت کے لیے انتہائی تکلیف دہ بنا دیتے. کینیڈین اور امریکی شہریوں کے قتل میں بھارت براہ راست ملوث ہے. ہندوستان کے قومی سلامتی کے مشیر اجے دوول کو ثبوت پیش کر دیے گئے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کینیڈین حکام کا دعویٰ ہے ان کے پاس ثبوت موجود ہے. کینیڈا میں سکھوں پر حملوں اور نگرانی کی براہ راست اجازت بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے دی. بھارتی قومی سلامتی کے مشیر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تشدد میں ملوث ہونے سے انکار کرتے رہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملے کی منظوری دے دی. واشنگٹن پوسٹ نے اسرائیلی حکام کے حوالے سے لکھا اسرائیل امریکی الیکشن سے پہلے ایران پر حملہ کر دے گا. اسرائیلی حکام نے دھمکی دی ہے اسرائیلی جواب کی گونج مشرق وسطی میں سنائی دے گی. پاسداران انقلاب کے سربراہ کہتے ہیں اگر ایران پر حملہ کیا تو دردناک انداز میں جواب ملے گا. پاسداران انقلاب کے سربراہ نے اسرائیل کو خبردار کر دیا. میجر جنرل حسین سلامی نے خبردار کیا کہ اسرائیل نے حملہ کرنے کی غلطی کی تو جدید امریکی دفاعی نظام تھاڈ بھی ایرانی انتقامی کارروائیوں کو نہیں روک سکے گا. ہم اسرائیل کی کمزوریوں سے واقف ہیں اور یہ بات اسے معلوم ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملے 24 گھنٹے کے دوران مزید 39 فلسطینی شہید 100 سے زائد زخمی. صہیونی طیاروں نے جبالیہ کیمپ میں اسکول کو نشانہ بنایا. 10 افراد شہید درجنوں زخمی ہو گئے. لبنان میں بھی اسرائیلی فورسز کے حملے جاری. 24 گھنٹے کے دوران 27 افراد شہید متعدد زخمی. اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی لبنان کے گاؤں میں مکانات کو آگ لگا دی. پھر اقوام متحدہ کے امن مشن کو نشانہ بنایا. بچوں کی سمگلنگ اور کاغذات میں رد و بدل کا کیس. سالم بننے کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ. وکیل صفائی نے کہا 5 ماہ گزرنے کے باوجود تفتیشی افسر نے چالان پیش نہیں کیا. ایف آئی اے تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. جن بچوں کو سمگل کرنے کا الزام ہے وہ کراچی میں موجود ہیں. سالم برنی ضمانت کے مستحق ہیں, منظور کی جائے. بھارت کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر صرف 46 رنز پر ڈھیر. بنگلورو ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں وراٹ کوہلی سمیت 5 بھارتی کھلاڑی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے. صرف 2 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے. میٹ ہنری اور ولیم اوروکی نے 4 وکٹیں حاصل کی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس کل سے دبئی میں ہوگا. 18 سے 21 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے معاملات اور اب تک کی اپ ڈیٹ پر تفصیلی بات ہوگی. اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بریفنگ دیں گے. بڑھتی ہوئی T20 لیگز پر بھی بحث ہوگی. ٹیسٹ کرکٹ کی ساکھ بچانے کے لیے مجوزہ اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. سلیکشن کمیٹی سے کپتان اور کوچ کا رول ختم. پی سی بی نے کمیٹی میں تبدیلی کر دی. ارکان کی تعداد 7 سے کم کر کے 5 کر دی گئی. عاقب جاوید, علیم ڈار, اسد شفیق, اظہر علی اور حسن چیمہ ٹیم سلیکٹ کریں گے. نان ووٹنگ ارکان بھی ختم کر دیے. اس سے قبل شان مسعود اور جیسن گلیسپی سلیکشن کمیٹی کا حصہ تھے.